اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دوستو یہ ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے متعلق ہے۔ چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجئے۔ چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی جانب۔ ظہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کی فوج دشمن کے مقابلے پر 8 گنا کم ہے، اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ دی۔ ان کے پیچھے اس کے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے افغان فوج کو حواس باختہ کر دیا، اور اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی اور اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا۔ 500 سپاہیوں کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس 1000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے۔ اس لیے پورس کے ہاتھیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے وہ جنگ میں حصہ لینے کی بجائے دم دبا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے کہ الٹا لودھی کی صفیں تتر بتر کر دی۔ بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھوڑ سوار اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کچھ ہی دیر بعد بابر کی فتح مکمل ہو گئی۔ مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں میں اس جنگ کو تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگ میں سے ایک قرار دیا ہے۔ یہ عظیم الشان مغلیہ سلطنت کا لمحہ آغاز تھا۔ عثمانی جنگی حربے کے علاوہ اس فتح میں 2 ترک توپچیوں استاد علی اور مصطفیٰ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ انہیں ایک اور عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ سلیم اول نے بابر کو بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ اس زمانے میں بعض نتینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور اناطولیہ متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور راجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ان میں سے ایک چھوٹی سی ریاست سوغوت کے ترک سردار تھے۔ تاہم انہوں نے ایک دن ایک ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ برطانوی مورخ کیرولین فینکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا ہے کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ ادیب بالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے، مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس خواب نے عثمان غازی کے لیے مہمیز کا کام کیا، کیونکہ وہ سمجھنے لگے کہ اب انہیں خداوندی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں
اور بالآخر بعض نتینیوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز اور اسطورہ بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 بر اعظموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جما دیں۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر تھیسالونیکی فتح کر لیا، جبکہ 1389 میں وہ سربیا پر قابض ہو گئے، لیکن ان کی تاریخ ساز کامیابی 1453 میں بازنطینی دارالحکومت قسطنطنیہ کی فتح تھی۔ مسلمان پچھلے 700 برسوں سے اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے تھے، لیکن اس کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر بار ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو 3 طرف سے بحیرہ باسفورس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جو اس کے لیے شہر پناہ کا کام کرتا ہے۔ بازنطینیوں نے گولڈن ہارن کو زنجیریں لگا کر بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے 28 جنگی جہاز پہرے پر معمور تھے۔ 22 اپریل 1453 کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی چال چلی جو کسی کے سان و گمان میں بھی نہ تھی۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کی شاہراہ تیار کی اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر اسے خوب پھسلواں بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 80 بحری جہاز اس راستے پر مویشیوں کی مدد سے گھسیٹ کر دوسری طرف پہنچا دیے اور شہر کے حیرت زدہ محافظوں پر آسانی سے قابو پا لیا۔ محمد فاتح نے اپنا دارالحکومت قسطنطنیہ منتقل کر کے اپنے لیے قیصر روم کا خطاب اختیار کیا۔ محمد فاتح کے پوتے سلیم اول کی نظریں کہیں اور تھیں۔ انہوں نے 1516 اور 1517 میں مصر کے مملوکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج سے ٹھیک 500 سال قبل حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ عام تصور کے مطابق 1517 ہی سے عثمانی خلافت کا آغاز ہوا اور سلیم اول کو پہلا خلیفہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ان سے پہلے عثمانی سلطان یا بادشاہ کہلاتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب مسئلہ خلافت میں لکھتے ہیں، سلطان سلیم خان اول کے عہد سے لے کر آج تک بلا نزاع سلاطین عثمانیہ ترک تمام مسلمان عالم کے خلیفہ و امام ہیں۔ ان 4 صدیوں کے اندر ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ حکومت کے دعوے دار سینکڑوں تھے، اٹھے ہوں، مگر اسلام کی مرکزی خلافت کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا۔ مختصر عرصے میں یکے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد سلیم اول کا سب سے مؤثر جنگی ہتھ کنڈہ وہی تھا جو 10 سال بعد ظہیر الدین بابر نے پانی پت میں آزمایا تھا، یعنی بارود۔ بابر کے جانشین ہمایوں کو عثمانیوں کا یہ احسان یاد رہا۔ وہ سلیم اول کے بیٹے سلمان عالی شان کو ایک خط میں لکھتے ہیں، رتبہ خلافت پر فائز عالی جناب، فلک عظمت کے ستون، اسلام کی بنیادوں کے رکھوالے، سلطان کے لیے نیک تمنائیں۔ آپ کا نام مہر جاہ و منزلت پر کھدا ہوا ہے اور آپ کے دور میں خلافت نئی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی خلافت جاری و ساری رہے۔ ہمایوں کے بیٹے اکبر نے عثمانیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عثمانی ایران کے صفوی حکمرانوں کے ساتھ مسلسل جنگ میں تھے۔
اور اکبر صفویوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ البتہ ان کے جانشینوں شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے عثمانی سلاطین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ان کے درمیان تحائف اور سفارتی وفود کا تبادلہ عام تھا اور وہ انہیں تمام مسلمانوں کا خلیفہ مانتے تھے۔ صرف مغل نہیں بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے بیعت لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد قسطنطنیہ بھیجا تھا تاکہ اس وقت کے خلیفہ سلیم سوم سے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکیں۔ سلیم سوم نے ٹیپو سلطان کو اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت دی۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے ٹیپو کی طرف سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی امداد کی درخواست قبول نہیں کی، کیونکہ اس وقت وہ خود روسیوں سے برسر پیکار تھے اور اس دوران وہ طاقتور انگریزوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔ عثمانیوں نے ابتدا ہی میں یورپ کے کئی علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلمان علی شان، جن کے نام پر بننے والی ٹیلی ویژن سیریز میرا سلطان پاکستان میں بہت مقبول ہوئی تھی، کے دور میں سلطنت اپنے فوجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی عروج پر پہنچ گئی۔ سلمان نے بلغراد اور ہنگری فتح کر کے اپنی سرحدیں وسطی یورپ تک پھیلا دیں، تاہم 2 بار کوشش کے باوجود سلمان علی شان آسٹریا کے شہر ویانا کو فتح نہ کر سکے۔ یہ یورپ میں ایج آف ڈسکوری یعنی دریافتوں کا دور تھا اور اسپین، پرتگال، نیدرلینڈز اور برطانوی بحری بیڑے دنیا بھر کے سمندر کھنگال رہے تھے۔ بر اعظم امریکہ کی دریافت اور اس پر قبضے نے یورپ کو بقیہ دنیا پر واضح برتری حاصل ہو گئی اور انہوں نے جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ نے بقیہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاز رانی کی صنعت کے فروغ کی وجہ سے انہیں جہاز رانی کے لیے نت نئے آلات ایجاد کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی ضرورت تھی، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کو فروغ دیا۔ دوسری چیز چھاپا خانہ تھی، جس کی 1439 میں ایجاد کے بعد یورپ میں علمی اور فکری انقلاب برپا ہوا۔ وہ علوم و فنون جن پر اس سے پہلے صرف اشرافیہ اور کلیسا کا اجارہ تھا، اب عام آدمی کی دسترس میں آ گئے تھے۔ اگر عثمانی بھی پرنٹنگ پریس سے استفادہ شروع کر دیتے تو شاید آج دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی، لیکن سلطان فاتح کے بیٹے بایزید دوم نے 1483 میں عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے والوں کو موت کی سزا مقرر کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء نے چھاپا خانے کو فرنگیوں کی ایجاد کہہ کر فتویٰ دیا تھا کہ اس فرنگی ایجاد پر قرآن یا عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنا مذہب کے خلاف ہے۔ چنانچہ یورپ آگے بڑھتا چلا گیا، عثمانی سلطنت سال بہ سال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ عثمانی خلیفہ کو اپنا مذہبی حکمران اور رہنما سمجھتے تھے۔ انہوں نے 1919 میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی، جس میں انگریزوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے خلیفہ عبدالحمید کو معزول کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی مسلمان ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس تحریک میں طاولہ شاہ بخاری، حضرت موہانی
مولانا ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان، مولانا محمود الحسن اور حکیم اجمل خان جیسے رہنما بھی شامل ہو گئے۔ 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تحریک خلافت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی مہم تحریک خلافت ہی کے بطن سے پھوٹی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کو اس تحریک سے الگ تھلگ رکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پہلے یہ تحریک مزید زور پکڑ دی۔ 1922 میں کمال اتاترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا، اور یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہندوستانی مسلمان اور عوام نے انتہائی جوش و جذبے سے تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں، جنہوں نے 1921-22 کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کو کیا بتایا جائے کہ اس وقت ہندوستان کس طرح کوہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اتحادیوں کی فتح، سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کے منصوبوں اور خلافت کو ختم کر دینے کی کوشش کی خبر نے سارے ہندوستان میں آگ لگا رکھی تھی۔ مسجدوں، مجلسوں، مدرسوں، گھروں، دکانوں اور خلوت و جلوت کہیں گویا اس گفتگو کے سوا کوئی گفتگو نہ تھی۔ اس دوران ہر بڑے چھوٹے، بچے اور مرد و عورت کی زبان پر یہ شعر تھا، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ عوام نے تحریک کی کامیابی کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے عورتوں تک نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کانوں سے بندے اتار کر خلافت کمیٹیوں کی نظر کر دیے۔ روایت مشہور ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے آئی اور یہ کہہ کر خلافت کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میرے پاس چندے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تحریک تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن ترکی کے عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جتنی عزت ترکی میں ہوتی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔